بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على خير خلقه محمد بن عبد العالمين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال الله تعالى عز وجل في موضع آخر: والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم للزكاة فاعلون. حضرات سامعین کرام، کل آپ کے سامنے زکوٰۃ ادا کرنے کے جو فائدے ہوتے ہیں، اس کا جو ثمرہ ہوتا ہے، جو پھل ہوتا ہے، آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا. اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدوں میں سے ایک بہت بڑا ثمرہ اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. جنت ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اسے جنت الفردوس میں جگہ دے گا. اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس میں شمار کرے گا. اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون سورہ جو ہے وہ اس کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جو مکمل صفات ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قد افلح المؤمنون کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے. کون لوگ؟ الذین هم علی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں کو وضاقتہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کو بتلایا ہے، اسی طریقے سے وہ نماز ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. جو لوگ بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. اس سے ایک مومن انسان اگر پرہیز کرتا ہے تو وہ مومن ہے. اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی جنت کے مستحق ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زناکاری سے دور رہتے ہیں، بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. ایک دعوت دیتی ہے لیکن اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، وہ بھی آدمی جنت کے حقدار ہے، جنت کے وارثوں میں اس کا شمار ہوگا. والذین هم للزکاة والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ آدمی جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتا ہے، جس سے جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو وہ مکمل کرتا ہے، وہ آدمی جنت کا مستحق ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ آدمی جنت کا مستحق ہے جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتا ہے، یعنی نمازوں کی وہ ادائیگی کرتا ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی تو ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنت کے مستحق ہیں، جنت الفردوس کے مستحق ہیں، جنت الفردوس میں ان کا شمار ہوگا. حضرات سامنے کرام، ان آیتوں کے اندر ایک آیت والذین هم للزکاة فاعلون، یعنی جو آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ نکالے گا، اس کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا، اور وہ بھی جنت الفردوس میں اس کو اللہ رب العالمین جگہ عطا فرمائے گا. یہ ہے زکوٰۃ کی فضیلت. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یدخلنی بعمل ان یدخل الجنہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو میں اس عمل کو کروں اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، جنت کا میں مستحق ہو جاؤں، جنت کا میں حقدار ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ آپ 4 باتوں پر عمل کیجیے، جو میں بات بتانے جا رہا ہوں 4 باتیں، اگر تم اس باتوں کو ان 4 باتوں کو اپنے عملی جامہ پہنا لو گے، یعنی زندگی بھر تم اس پر عمل کرتے رہو گے، جب تک تمہیں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر باقی رکھے گا تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تم پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، تم ایک اللہ کو پکارو، سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو نہ پکارو، وتقیموا الصلاۃ، اور جو اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی ہے اس نماز کی تم مکمل پابندی کرو، اس نماز کو مکمل طور سے ادا کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب تک پہنچ گیا، سال مکمل ہو گئی، تو تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو، وتصلوا الرحم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو، ان کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر آپ یہ 4 کام جب تک اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر باقی رکھا اور آپ ان 4 باتوں پر عمل کرتے رہے تو یقین مانیں آپ جنت کے ہیں، آپ جنت کے حقدار ہیں، آپ جنت کے مستحق ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کر، اسی میں جو حدیث ہے اس میں ایک ٹکڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اتی زکوٰۃ، کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو میرے بھائی دوستو، جنت میں جانے کا ایک راستہ یہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، سود کا تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مال نہیں بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ رہا ہے، جو تم سودی لین دین کر رہے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، میں مالدار بن رہا ہوں، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سود کی بزنس کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں، انہیں یہ خوشی رہتی ہے کہ ہر مہینہ مجھے فکس ایک اماؤنٹ مل رہا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، میں ترقی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی تجارتوں کو، ایسے کاروبار کو، ایسے بزنس کو برباد کر دیتا ہے جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں۔ اتنا نہیں، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العالمین سود کی معیشت کو برباد کر دیتا ہے۔ جو لوگ سود کے اوپر کاروبار کرتے ہیں، سود کے اوپر بزنس کرتے ہیں، سود کے اوپر دکانیں ڈالتے ہیں، ایسے دکانوں کو، ایسے کاروبار کو، ایسے بزنس کو اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو بھی آدمی سودی کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ دکان ڈالیں، کچھ بھی کریں، ایسے دکانوں، ایسے مالداروں کو اللہ رب العالمین برباد کر کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کرے گا۔ ویربی الصدقات، اور اللہ رب العالمین صدقات میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، ان کے مالوں میں اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے، ان کے مالوں میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، وہ لوگ جو لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے مالوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، ہمارے مال میں بڑھوتری عطا فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی، تب جا کر ہمیں ہمارے مالوں میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا اور ہمارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرات سامعین کرام، یہ چیزیں جو میں نے ذکر کی ان سے صاف ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے، جنت میں ہمارا مقام ملے گا، جنت میں ہماری جگہ ملے گی۔ لیکن ہم اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، ہم نصاب تک ہمارا مال پہنچ رہا ہے، سال مکمل ہو گئی ہے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو ایسے میں جان لیجیے نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ وہ آدمی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ حضرات سامعین اکرام، اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔